وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جتنے بھی احکامات پڑھ رہے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم نے لاسٹ پارہ میں بھی بار بار جو آیات پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے میری آیات سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا رب العالمین ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ ہم لاسٹ پارے سے جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اطاعت نہیں کی تھی، جنہوں نے ان کا حکم نہیں مانا تھا، جیسے ہم نے احد میں بھی پڑھا تھا نا، جنگ احد میں، تو ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کی جنگ کے لیے اعلان کیا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ مدینہ میں قحط تھا، اور دوسرا فصلیں پوری پکی ہوئی تھی، اور فصلیں بھی ایسے تھی کہ اگر وہ فصلیں نہ کاشت ہوتی یا جیسے کھجوریں تھیں وہ پکی ہوئی تھی، اگر وہ نہیں اتاری جاتی تو تمام کھجوریں خراب ہو جاتی، اور ان کا دار و مدار جو تھا وہ پورا کاشت پہ ہوتا تھا، اور پورا سال کا جو ان کا خرچہ ہوتا تھا وہ اسی پہ ہی چلتا تھا۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ اتنی گرمی تھی، اور پھر نمبر 3 یہ کہ جس کے ساتھ مقابلہ تھا وہ سپر پاور تھی۔ لیکن جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا اناؤنس کر دیا تو کچھ صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان میں سے کون منافق ہیں اور کون ایسے ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ لیکن ان دونوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناراضگی تھی وہ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر کریں گے تم سے جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اب جب تم جاؤ گے واپس تو جو منافق ہیں وہ تمہارے ساتھ عذر پیش کریں گے، کوئی بہانے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، تو کہہ دو نہ عذر کرو، ہرگز نہیں، ہم اعتبار کریں گے تمہارا، یقیناً بتا دیے ہیں ہم کو اللہ نے تمہارے حالات، اور عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آگے تم عمل کرو، تمہارے عمل ظاہر کریں گے کہ تمہارا نفاق ختم ہوا ہے کہ نہیں، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے غائب اور حاضر کو، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی وہ حالت جو ان کے دل کی حالت تھی پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کی تمہارے روبرو جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس تاکہ تم درگزر کرو ان سے، سو چھوڑ دو تم ان کو، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ اب دیکھیے منافق جو تھے یہ تھے تو مسلمان، نہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دیکھیے یہ نماز پڑھتے تھے، مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان روزہ رکھتے تھے، ساری وہ حرکتیں جو مسلمان کرتے تھے ویسی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اس طرح سے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے کھول کے بیان کر دیا کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تو یہ منافق ہے اور ان کو درد میں پھینکا جائے گا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے روبرو تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے، سو اگر راضی ہو بھی جاؤ گے تم ان سے تو یقیناً اللہ نہیں راضی ہوتا ان لوگوں سے جو فاسق ہیں۔
अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल के थे। उनकी बातों में आ जाते थे, उनको जैसे वो बहाने करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनको माफ भी कर दोगे या उनसे राजी हो जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राजी नहीं होगा। आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफर और नफाक में, और इसी लायक हैं कि ना वाकिफ हो पाए हदूद से उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब ये बदवी लोग जो थे, ये कौन थे कि ये मदीना के बाहर के एरिया में जो सिखाना बदोश किस्म के लोग थे, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कोई तरबियत भी नहीं मिली हुई थी। उस जमाने में ये होता था कि अगर कोई कबीले का एक सरदार जो है वो मुसलमान हो जाता था, तो पूरा कबीला साथ मुसलमान हो जाता था। तो इनको अपने फायदे के लिए कि ठीक है, अब क्योंकि मुसलमान उस वक़्त ताकतवर थे, तो उनके अपने फायदे भी होते थे कि इनके साथ अगर मिलेंगे तो हमें ये फायदे भी हासिल हो जाएँगे। तो इस वजह से वो मुसलमान भी हो जाते। और आयत नंबर 98 में, और बदवी अरबों में बास वो हैं जो समझते हैं उसको, जो खर्च करते हैं एक तावान, और मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में गर्दिशों के, इन्हीं पर वाक़या हो गर्दिश बुरी, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे क्या था कि जब ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि क्योंकि इस्लाम को ज़रूरत थी, जंगों पे जाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी, तो ये क्या समझते थे कि लो अब मुसलमान हो गए हैं तो अब हमें ऐसे खर्चना पड़ेगा, तो उनको अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत भारी लगता था। अब बदवी अरबों में बाज़ वो हैं जो ईमान रखते हैं, मतलब सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और समझते हैं उसको जो खर्च करते हैं ज़रिया तकर्रुब का अल्लाह के पास और रसूल की दुआओं के हसूल का। हाँ, बिलाशुबा ये मौजब कुर्बत है, उनके लिए अनकरीब दाखिल करेगा उनको अल्लाह अपनी रहमतों में, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 100, और सबकत ले जाने वाले सबसे पहले महाजरीन में से और अंसार में से, और वो जिन्होंने पैरवी की उनकी नेक्युकारों के साथ, राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हैं उससे, और तैयार कर रखी है उनके लिए बागात बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और ये बड़ी कामयाबी है। और देखिए कि ये साबिकुन अव्वलून कौन थे? ये सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी, तो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब देखें कि उस जमाने में इस्लाम कबूल करना ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़ी इज्जत मिलती थी, कोई हार पहनाए जाते थे या किसी को खुशी होती थी। जैसे ही कोई इस्लाम के फोल्ड में आता था तो जुल्मों की इंतहा हो जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं साबिकुन अव्वलून की बात करते हैं कि जिनके लिए जन्नतें हैं, जिनके लिए बागात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। और इनमें बास तुम्हारे गिरदनवा के बदवी अरबों में मुनाफिक हैं, और मदीना वालों में भी अड़े हुए हैं नफाक पर, नहीं तुम जानते इन्हें, हम जानते हैं इन्हें, अनकरीब हम उनको अजाब देंगे दुगना, फिर वो लौटाए जाएंगे बड़े अजाब की तरफ। और कुछ दूसरे लोग हैं, एतराफ कर लिया है जिन्होंने अपने गुनाहों का, मिला जुला दिए हैं उन्होंने नेक अमल और कुछ दूसरी बुराई, उम्मीद है अल्लाह से कि तौबा कबूल फरमाए उनकी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो हजरत अबू लुबाबा के बारे में थी, कि हजरत अबू लुबाबा खुद बयान करते हैं कि जब सारा लश्कर चला गया तो बाद में उनको ये एहसास हुआ कि वो तो पीछे रहने वालों में से हो गए, और वो कहते हैं कि मैंने खुद ही ऐसी सुस्ती से मैं उनके साथ नहीं गया, और उन्होंने जैसे उनको एहसास हुआ तो उन्होंने मस्जिद नबी में जाके अपने आप को सुतून के साथ बांध दिया, और फिर बार बार रोते जाए और ये कहते जाए कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आके मेरी तौबा की कबूलियत के बारे में नहीं बताएंगे, मैं इसी तरह से यहाँ पे बंधा रहूंगा। उन्हीं के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उम्मीद है अल्लाह से कि वो तौबा कबूल फरमा ले उनकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके उनकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी दी थी। तो यहाँ पे उसी की बात है, कबूल कर ले उनके मालों में से सदका, ताकि पाक करे तू उन्हें, तज़किया करे उनका इससे, और दुआए खैर कर उनके हक में, यकीनन तेरी दुआ मौजब तस्कीन है उनके लिए, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। क्या नहीं ये जानते कि अल्लाह ही कबूल फरमाता है तौबा अपने बंदों से, और कबूल करता है सदकात, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे देखिए हमें एक और बात समझ आती है कि तौबा के लिए सदकात बहुत देने चाहिए, जितना सदका देंगे उतनी ही तौबा हमारी कबूल होगी। और कह दो कि अमल किए जाओ सो देख लेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, और उसका रसूल और मोमिनीन भी, और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला है गायब और हाजिर का, फिर तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और कुछ दूसरे भी हैं मुलतवी है जिनका मामला अल्लाह के हुक्म पर, ख्वाह अजाब दे वो उनको और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है।
ایک روایت کے مطابق یہ آیا جو ہے یہ 3 صحابی کے بارے میں تھی، جس میں حضرت ابو لبابہ جو ہے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اس زمانے میں اپنی صحت کے لحاظ سے بھی بالکل پرفیکٹ تھا، میرے پاس سواری بھی تھی اور میرے پاس مال بھی تھا، لیکن سستی یہ ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اتنی سواری ہے، تیز ہے، تو میں کیوں نہ تھوڑی دیر میں ہی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے کوئی کام یاد آ گیا، میں اس میں مصروف ہو گیا، اگلے دن میں نے یہ سوچا کہ میں اب بھی تھوڑی دیر میں ہی نکلتا ہوں۔ بس اسی طرح سے سستی کرتے کرتے مجھے یوں لگا کہ اب میرا جانا فضول ہے، کیونکہ اب تو قافلہ بہت آگے نکل گیا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اس کے باوجود جب یہ احساس ہوا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تمام منافقین جو تھے وہ اپنی اپنا عذر پیش کر رہے تھے، قسمیں جھوٹی کھا رہے تھے۔ تو ان تینوں صحابی نے کہا کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے سے سستی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اور تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، کہتے ہیں 40 دن کے بعد ان کی بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا برا حال تھا کہ لگتا تھا کہ زمین مجھے نگل جائے اور کسی طرح سے میں ختم ہی ہو جاؤں، کیونکہ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں غسان کے حاکم کا ان کو خط آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں وہاں پہ بڑا تم سے ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دیں گے اور تمہاری بہت عزت بھی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ 40 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، بیوی کو بھی منع کر دیا ان کے ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے، اتنی بڑی ان کو آفر آ رہی ہے، لیکن یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے، نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقوی پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 بہت پیاری آیا ہے، اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کے ان کے لیے ہیں جنتیں۔ لڑتے ہیں وہ راہ میں اللہ کی تو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں، تو خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کر لے۔
اس دنیا میں جو تجارت کرے گا وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا نا، اور تجارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا تجارت ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے، کتنا فائدہ مند کاروبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، نہیں شیان ہے نبی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قرابت دار ہی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، اس کے بعد کہ جب ظاہر ہو گیا ان پر کہ وہ اہل دوزخ ہیں، اور نہ تھا مغفرت مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے سبب جو کہ کر چکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ تب تک وہ اس کو جب تک نہیں پتا تھا تو وہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا تھا، پھر جب ظاہر ہو گیا اس پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہو گیا وہ اس سے، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اور آیت نمبر 115 کہ نہیں ایسا اللہ کے گمراہ کر دے کسی قوم بعد اس کی ہدایت دے چکنے کے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان سے وہ جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ساتھ دیا اس کا اس گھڑی میں جو مشکل کی تھی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھر جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، پھر متوجہ ہوا وہ ان کی طرف، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابہ کی بات کریں، کیونکہ تبوک میں جانے سے پہلے سچویشن کچھ ایسی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، گرمی بھی تھی، اور پھر فصل کاٹنے کا موسم بھی تھا، تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ایسی خیال پیدا ہوا کہ ہم نہ اگر جائیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، آیت نمبر 118 اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین باوجود فراخی کے، اور دوبر ہو گئی ان پر ان کی جان نے، اور انہوں نے جان لیا کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر اسی کی طرف، پھر متوجہ ہوا وہ اس پر تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے۔ نہ شیان تھا اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس ہیں بدوی عربوں میں سے کہ پیچھے رہ جائیں وہ اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ کہ زیادہ عزیز رکھے اپنی جانوں کو اس کی جان سے، یہ اس لیے کہ نہیں تکلیف پہنچتی انہیں پیاس کی اور نہ محنت کی اور نہ بھوک کی اللہ کی راہ میں، اور نہ اٹھاتے ہیں وہ ایسا قدم کہ غصہ دلائے کافروں کو، اور نہ لیتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل نیک، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کے۔ نہ خرچ کرتے ہیں وہ کسی طرح کا خرچ، تھوڑا اور نہ بہت، اور نہ طے کرتے ہیں وہ کسی وادی میں مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہت اچھا اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہیں ضروری تھا مومنوں پر کہ نکل آئیں جہاد میں سب کے سب، تو کیوں نہ ہوا کہ نکلتے ہر جماعت میں سے ان کا ایک گروہ، تاکہ علم اور سمجھ سیکھتے دین کا، خبردار کرتے اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ واپس آتے ان کے پاس تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے جو اللہ کے دین کو سمجھیں، واپس آ کے پھر وہی دین اپنی قوم کو سکھائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نزدیک ہیں تمہارے کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزکاروں کے۔ نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے زیادہ کیا ہے جس کا اس نے ایمان، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اس نے زیادہ کیا ان کا ایمان اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو تھے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی وہ کوئی آیا بتاتے تھے
تو एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अच्छा तुमने ये वही सुनी है, तो तुम्हें बताओ जरा, तुम्हें क्या तुम्हारे ईमान में इजाफा हुआ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो बढ़ा दिया उसने उनके लिए खबासत को उनकी खबासत पर, और उनकी मौत आई जबकि वो काफिर ही थे। और क्या नहीं वो देखते कि वो आजमाइश में डाल दिए जाते हैं हर साल में एक मर्तबा या दो दो मर्तबा। क्योंकि ये मुनाफिक जो थे ना, इन पे हर दफा कोई ना कोई मुसीबत इस तरह से आती थी कि कभी जहाद पे जाने का हुक्म आता था, क्योंकि इनका दिल नहीं होता था जहाद पे जाने के लिए, तो फिर इनको झूठ बोलना पड़ता था। फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहाने करने पड़ते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर भी इनको कोई नसीहत नहीं मिलती है। और जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, भला देखता है तुम्हें कोई, फिर पीठ भेज जाते हैं। फिर रखा है अल्लाह ने उनके दिलों को, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि नहीं समझ सकते। अब इस सूरत की आखिरी आयत में से, और बहुत प्यारी आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। बिलाशुबा आया है तुम्हारे पास एक रसूल तुम ही में से, नागवार है उसके लिए जो कुछ तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, और ख्वाहिशमंद है तुम्हारे लिए भलाई का, मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाला और बहुत मेहरबान है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। सो अगर ये फिर जाएं तो कह दो कि काफी है मेरे लिए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मालिक है अर्श अजीम का। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरत अल अराफ खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रॉ हरूफ मुक़त्तात है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी कि इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं किताब की जो पुरहिकमत है। क्या हुआ है लोगों को ताज्जुब, कि वही भेजी हमने एक शख्स की तरफ इन्हीं में से, कि डर सुना दे लोगों को और खुशखबरी दे उनको जो ईमान लाए हैं, कि इनके लिए सच्चा दर्जा है उनके रब के पास। कहा काफरों ने बेशक ये तो खुला जादू है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की एक सोच को बयान कर रहे हैं, कि उनको यही फिक्र था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रसूल हमारे अंदर की हमारी तरह का इंसान है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह चलता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर किसी फरिश्ते को भेजते, क्योंकि फरिश्ता तो नूर है ना। तो उनको ये होता था कि अगर फरिश्ता आता तो वो हुक्म लेके आता, तो हम कहते कि ये तो तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो ये काम कर सकते हो, हम इंसान हैं, हमसे तो ये काम नहीं होने। तो आज भी आप देखिए कि बाज लोगों की पूरी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के वो ये साबित कर दें कि वो नूर हैं, तो इसलिए वो जो काम करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, कि वो तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हम हमारे लिए ये काम मुश्किल है। तो आज भी लोगों की कुछ सोच ऐसी होती है जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो नफी की। यकीनन तुम्हारा रब है अल्लाह, वो जिसने पैदा किया आसमान और जमीन 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर, वही इंतजाम करता है हर एक काम का। नहीं है कोई शफात करने वाला अगर बाद इसकी इजाजत के, यही है अल्लाह तुम्हारा रब, तो क्या नहीं तुम गौर करते? उसकी तरफ लौट कर जाना है तुम सबको। वादा अल्लाह का सच्चा है, बेशक उसी ने इब्तदा की खल्क की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा उसको, ताकि जजा दे उसको जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल इंसाफ के साथ। और वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए पीने के लिए निहायत खौलता हुआ पानी होगा, और अजाब दर्दनाक है क्योंकि उन्होंने कुफर किया है। वही है जिसने बनाया सूरज को रोशनी वाला और चांद को मुनव्वर, और मुकर्रर की उसने मंजिलें, ताकि तुम मालूम करो शुमार सालों का और तारीखों का हिसाब। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर हक के साथ। खोल कर बयान फरमाता है वो अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यकीनन एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के, और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमान में और जमीन में, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो डरते हैं। अब देखिए ये आयात इतनी प्यारी आयात है कि इनमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, ये हमें सबको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की, और राजी है दुनिया की जिंदगी पर और मुतमईन है इसी पर,
اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بس ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پہنچا دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان محلات میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جنتوں میں اور نعمتوں والی جنتوں میں۔ ان کی دعا اس میں ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور آپس میں ان کی دعا ہوگی اس میں سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کی برائی میں جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں طلب خیر میں، تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر کی میعاد، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جو توقع رکھتے ہم سے ملنے کی، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہمیں، لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب دور کر دیتے ہیں ہم اس کو اس کی تکلیف کو، گویا نہیں پکارا تھا اس نے تکلیف پر جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے حد سے گزرنے والوں کے لیے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہلاک کر چکے ہم کئی امتوں کو تم سے پہلے، پھر جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تھے وہ ایسے کہ ایمان لے آتے، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو قوموں کو۔ پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں جو بار بار چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھیں گے، یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو بوئیں گے وہاں پہ آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو واضح ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ نہیں جن کو امید ہم سے ملنے کی کہ لاؤ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ نہیں ہے اختیار مجھ کو اس میں کہ میں بدل دوں اس میں سے کچھ اپنے دل سے، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب سے ایک برے دن کے جو بہت سخت ہے۔ کہہ دو کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ میں پڑھ کر سناتا اسے تم کو، اور نہ واقف کرتا وہ تمہیں اس سے، بس یقیناً میں رہا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ بے شک نہیں پھلا پائیں گے مجرم لوگ۔ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں نقصان پہنچا سکتے ان کو، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے پاس۔ کہہ دو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی باتوں کی؟ نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جن کی پوجا کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا رد کیا کہ نہ تھے سب انسان مگر ایک ہی امت، پھر اختلاف کیا انہوں نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہی طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ کیا گیا ہوتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا نا کتاب میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے ان کے درمیان ان باتوں کی وجہ سے جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، سو کہہ دو یقیناً غائب اللہ کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہی بات کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی لے کے آئیں، اگر نشانی نہیں لے کے آتے تو پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم مزہ انسانوں کو رحمت کا بعد اس کی جو مصیبت پہنچی ان کو، تو اسی وقت ان کی ہونے لگتی ہیں چال بازیاں ہماری آیتوں میں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو۔ وہی ہے جو سیر و تفریح کراتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں اور وہ چلنے لگتی ہیں ان کو لے کر ہواؤں کی مدد سے جو خوشگوار ہوتی ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، تو آ پکڑتی ہے ان پر ایک ہوا تیز و تند، اور آنے لگتی ہے ان پر موجیں ہر طرف سے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اگر تو نجات بخشے ہم کو اس سے تو یقیناً ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، اب آپ غور کیجیے ان تمام آیات پہ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں کتنا رونا دھونا ہوتا ہے، دعاؤں کے لیے بھی اس وقت تہجدیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم اسی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی بھی یہی عادات تھی،
उनको तो फौरन वो बगावत करने लगते हैं ज़मीन में नाहक। ऐ इंसानों, दर हकीकत तुम्हारी बगावत का वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर है। फ़ायदे हैं दुनिया की ज़िंदगी के, फिर हमारे ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। बस यकीनन हम बता देंगे तुमको वो जो तुम करते थे। दर हकीकत मसाल है दुनिया की ज़िंदगी की पानी जैसी। नाज़िल किया हमने जिसको आसमान से, फिर मिला-जुला निकला इससे सब्ज़ा ज़मीन का, जिसमें से खाते हैं इंसान और जानवर। यहाँ तक कि जब हासिल कर ली ज़मीन ने अपनी खुशनुमाई और आरास्ता हो गई और गुमान किया उसके लोगों ने कि वो दस्तरस रखते हैं इस पर, तो आ पहुंचा उन पर हमारा हुक्म अजाब का, रात को या दिन को। तो कर डाला हमने उसको काट कर ढेर, गोया कि नहीं आबाद था वो कल। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ और हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की। उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक काम किए भलाई है और मजीद भी, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और ना रुसवाई। यही लोग हैं जन्नत वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब देखिए बार बार हम यही आयत पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे नाराज होते हैं, उनको अजाब मिलेगा। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हैं, उनको आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कमाई बुराइयां, तो बदला है बुराई का वैसा ही, और छा जाएगी उन पर जिल्लत, नहीं होगा उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। गोया के ढांक दिया गया हो उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो स्या हो। यही लोग हैं दोजख वाले, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। और जिस दिन उनको जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि ठहरे रहो अपनी जगह पर तुम और तुम्हारे शरीक। फिर तफरका डाल देंगे हम उनके दरमियान और कहेंगे उनके शरीक के नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिनकी ये इबादत करते थे वो तो ये समझते थे ना कि उनके नेक लोग हैं, और वो अल्लाह की तरफ वसीला बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि उस दिन वो उनसे पीछे हट जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने तो नहीं कहा था तुम्हें इबादत करने को, और ना ही हमें पता है कि तुमने हमारी इबादत की थी। मतलब ये कि वो उनको छोड़ जाएंगे। वहां जांच लेकर हर शख्स जो कुछ उसने पहले किया होगा, और लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगी उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो कौन रिज़्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, या कौन मालिक है कानों और आंखों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से, कौन इंतजाम करता है अमूर का। तो कहेंगे वो कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम कहाँ भटके जा रहे हो, और फिर तुम क्यों नहीं डरते हो। अब यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी, फिर अब क्या है हक के बाद सवाए गुमराही के, तो कहाँ तुम फिरते जा रहे हो। इसी तरह साबित होकर रहा इरशाद तेरे रब का उन लोगों के बारे में जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो नहीं ईमान लाएंगे। कहो कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो इब्तदा करता है खलकत की, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। कह दो कि अल्लाह ही इब्तदा करता है खलकत की, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा। फिर कहाँ तुम उल्टे जा रहे हो। कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो रहनुमाई करे हक की तरफ। कह दो कि अल्लाह ही हदायत देता है हक की, फिर क्या वो जो हदायत देता है हक की तरफ ज्यादा हकदार है उसकी पैरवी की जाए, या वो जो ना राह पा सके मगर ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। तो क्या हुआ है तुमको, कैसा इंसाफ करते हो, और नहीं पैरवी करते उनमें से अक्सर मगर गुमान की। यकीनन गुमान नहीं कारआमद हो सकता हक के मुकाबले में कुछ भी। बेशक अल्लाह वाकिफ है उससे जो कुछ तुम करते हो। और नहीं है ये ऐसा कुरान के बना ले कोई अल्लाह के सिवा, बल्कि ये तस्दीक है उसकी जो नाजिल हुआ इससे पहले, और तफसील है अल किताब की। नहीं है कोई शक इसमें कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या कहते हैं ये कि इसने खुद घड़ लिया इसे। कह दो तो बना लो तुम एक सूरत इस तरह की,
اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے اس کو جو نہیں آ سکا گرفت میں ان کے علم کی، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے ظالموں کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایمان لائیں گے اس پر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اگر وہ تکذیب کرے تمہاری تو کہہ دو کہ میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، تو کیا تم سناؤ گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف، تو کیا تم راستہ دکھاؤ گے اندھوں کو اگرچہ وہ کچھ نہیں دیکھتے؟ یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا انسان پر ذرا بھی، لیکن انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو تو خیال کریں گے کہ گویا نہیں رہے مگر ایک گھڑی دن کی، پہچانیں گے ایک دوسرے کو آپس میں۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تم کو کچھ اس میں سے جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا اٹھا لیں ہم تمہیں تو ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ خود شاہد ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب آ گیا ان کا رسول تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر نہیں ظلم کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا، مگر جو چاہے اللہ۔ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہیں دیر کر سکتے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو تو کس بات کی جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ مجرم؟ کیا پھر جب وہ واقعہ ہوگا تو ایمان لاؤ گے اس پر؟ اب ایمان لائے تم، اور یقیناً تم اسی کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ مزہ چکھو عذاب دائمی کا، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ دریافت کرتے ہیں تم سے کہ کیا سچ ہے یہ؟ کہہ دو ہاں قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ بالکل سچ ہے، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ اور اگر یہ کہ ہر اس شخص کے پاس ہو جس نے ظلم کیا جو کچھ ہے زمین میں، تو وہ ضرور دے ڈالے فدیے میں اسے، اور پچھتائیں گے وہ ندامت سے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ سن رکھو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ سن رکھو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے انسانوں، بے شک آ پہنچی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہہ دو کہ قرآن اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو جو نازل فرمائے اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، پھر ٹھہرا لیا تم نے ان میں سے حرام اور حلال، کہو کیا اللہ نے حکم دیا تمہیں یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے انسانوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں ہوتے ہو تم کسی حال میں، اور نہیں پڑھتے ہو تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے ہو تم کوئی کام مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر باخبر جب مصروف ہوتے ہو تم اس میں سے، اور نہیں پوشیدہ رہتی تمہارے رب سے کوئی ذرہ بھر چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ ہی کوئی بڑی، مگر وہ ہے کتاب مبین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن رکھو بے شک جو دوست ہے اللہ کے، نہیں ہے کچھ خوف ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بشارتیں ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہاں پہ نیکی کریں گے تو اس کے جزا ہم کو آخرت میں ملے گی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی ملے گا۔ نہیں بدل سکتی باتیں اللہ کی، یہی ہے بڑی کامیابی۔
اور نہ آزردہ ہونا تم ان کی باتوں سے، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور نہیں پیروی کرتے کسی کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیروی کرتے وہ سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سماعت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ کی نسبت ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے فائدے ہیں دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب اس بنا پر کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور پڑھ کر سنا دو ان کو قصہ نوح کا، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہوا ہے ناگوار تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ رکھا، تو پختہ کر لو اپنی تدبیریں اور تمہارے شریک بھی، پھر نہ رہے تمہاری تدبیروں میں تمہیں کوئی بھی شبہ، اور پھر کر گزرو میرے خلاف اور نہ دو مجھے مہلت۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو نہیں مانگتا میں تم سے کوئی معاوضہ، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمہ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رہوں فرما بردار اللہ کا۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور بنایا انہیں خلیفہ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، سنا ایسے تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر، جھٹلا چکے تھے وہ جس کو اس سے پہلے، اسی طرح مور لگا دیتے ہیں ہم دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے لوگ مجرم۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے کہ یقیناً یہ جادو ہے کھلا۔ کہا موسیٰ نے، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ آیا تمہارے پاس، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ نہیں پھلا پاتے جادوگر۔ انہوں نے کہا کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہم کو اس سے، پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو، اور ہو جائے تم دونوں کی سرداری ملک میں، اور نہیں ہے ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر کو۔ پھر جب آئے جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ نے، جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ نیست و نابود کر دے گا اس کو، یقیناً اللہ نہیں سوارا کرتا کام مفسدوں کے، اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے حکم سے، اگرچہ برا ہی لگے مجرموں کو۔ تو نہ ایمان لایا کوئی موسیٰ پر مگر چند لڑکے اس کی قوم میں سے، ڈرتے ڈرتے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں مبتلا کر دے وہ ان کو آفت میں، اور یقیناً فرعون سرکش تھا ملک میں، اور یقیناً وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر ہو تم فرما بردار۔ تو کہا انہوں نے کہ اللہ پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے رب نہ ڈال تو ہمیں آزمائش میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ظالم ہے، اور نجات بخش دے تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور ٹھہراؤ اپنے گھروں کو قبلہ، اور قائم کرتے رہو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے، ہمارے رب بے شک تو نے دے رکھی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال و زر دنیا کی زندگی میں، ہمارے رب کیا اسی لیے کہ گمراہ کر دے وہ تیرے راستے سے؟ اے ہمارے رب، بربادی بھیج دے ان کے مالوں پر اور سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، تاکہ نہ ایمان لائے یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب۔ فرمایا اللہ نے کہ یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا، تو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور نہ پیروی کرنا راستے کی ان لوگوں کے نہیں جو کچھ جانتے۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو تعاقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب آ پکڑا ان کو غرقابی نے، تو کہنے لگے کہ میں ایمان لایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے ایمان لاتے ہیں جس پر بنی اسرائیل، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اب ایمان لایا ہے تو،
حالانکہ یقیناً تو نافرمانی کرتا رہا پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں۔ آج بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے عبرت کا نشان۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً رہنے کو دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ بہت عمدہ، اور کھانے کو عطا کی انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 94، تو اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے تم پر، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں، اور نہ ہرگز ہونا ان میں جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں۔ یقیناً وہ لوگ قرار پا چکا ہے جن پر قول تیرے رب کا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 97 کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کے زندگی کے فائدے سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو بتایا، کیونکہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی میں لوگوں کو بتا کہ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، خود نکل گئے۔ اور بستی کے لوگوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، کیونکہ ان کو حضرت یونس نے بتایا تھا، تو وہ فوراً ایک میدان میں نکلے اور سب مل کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ واحد وہ کام تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہے زمین میں سب کے سب، تو کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ حالانکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور ڈالتا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ان لوگوں پر نہیں جو عقل رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو نہیں جو ایمان رکھتے۔ انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ویسے ہی برے دنوں کا ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ پھر نجات دیتے رہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دے ہم مومنوں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہر صورت نجات دیں گے۔ کہہ دو اے انسان اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تو نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں۔ اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو جو نہ نفع دے سکے تجھے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ تو اگر ایسا کیا تو نے تو یقیناً ہو جائے گا اس وقت تو ظالموں میں سے۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کا سوائے اسی کے، اور اگر وہ ارادہ کرے تو سے بھلائی کا تو نہیں ہے روکنے والا اس کا کوئی بھی فضل، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو اے انسانو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی حق میں، اور وہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی لیے، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سورت کی آخری آیا 109، اور پیروی کیے جو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔
اس پارے کے آخر میں سورۃ ہود کا کچھ حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل جب 12ویں پارے کا آغاز کریں گے تو ہم سورۃ ہود سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ یونس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمانیت بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیات کو تبھی تو عمل کریں گے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ ابھی تو جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو پھر ایوری سنڈے میرا لائیو لیکچر ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور وہ کلاس اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، ایک ایک آیا کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا سچویشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات پہ عمل کرنے والا، اور ان کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن کو ہم جب اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جمنے کا بھی موقع دے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔